بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں تھی اور آج باب سابع 7ویں باب کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 7واں باب نماز خوف کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان میدان قتال میں ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ نماز قصر ہوگی، چاہے آپ سفر کے عالم میں ہوں یا حضر میں ہوں، یعنی وہ قتال اور جنگ آپ کے شہر میں ہو رہی ہے یا کسی اور شہر میں ہے، جماعت ہو یا فرادہ ہو، نماز صلاۃ خوف چند شرائط کے تحت قصر ہوگی۔ شرط اول یہ ہے کہ مسلمان اتنی کثرت میں ہوں کہ وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہوں، یعنی ایک گروہ وہاں پر جنگ میں مقاومت کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے اور دوسرا گروہ نماز پڑھے۔ دوسری بات، دشمن بھی اتنی مقدار میں ہو کہ جس سے خوف حاصل ہوتا ہو کہ اگر مثلا مسلمان سارے کے سارے نماز پڑھیں تو ان پر حملہ ہو جائے گا۔ اگر بہت کم مقدار میں ہے، یہ خوف نہیں ہے، تو پھر مسئلہ نہیں ہے، قصر نہیں ہوگی۔ شرط سوم یہ ہے کہ دشمن جہت قبلہ کی جانب نہ ہو۔ اگر دشمن جہت قبلہ کی جانب ہو، یعنی آپ کے بالکل سامنے ہے، اور اس عالم میں اگر آپ نماز پڑھیں تو وہاں پر نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ دشمن آپ کے سامنے بالکل آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ خوب کیفیت نماز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیفیت نماز اس طریقے سے ہے کہ ایک امام جماعت بنائیں گے، وہ امام جماعت پہلی رکعت میں آدھا گروہ آئے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور دوسری رکعت میں جو مأمومین ہیں وہ امام سے جدا ہوں گے، فرادہ کی نیت کر کے اس نماز کو مکمل کریں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آئیں گے اور دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اچھا، ایسے عالم میں بہتر ہے کہ امام اپنی رکعت دوم کے قیام کو طولانی کرے، یعنی سورہ حمد کے بعد کوئی تفصیلی سورہ پڑھے تاکہ کہ وہ پہلا گروہ اپنی نماز مکمل کر کے جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا گروہ آئے۔ پھر اس طریقے سے دوسرا گروہ امام کے ساتھ جماعت پڑھے گا۔ پھر تشہد میں پہنچتے امام آہستہ آہستہ تشہد پڑھے گا، یہاں تک کہ دوسرا گروہ دوسری رکعت کو پڑھ کر امام کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جائے، اور یوں نماز خوف مکمل ہو جائے گی۔ الباب السابع فی صلاۃ الخوف، فرماتے ہیں 7واں باب نماز خوف کے بارے میں ہے۔ وَهِيَ مَقْصُورَةٌ سَفَرًا وَحَضَرًا جَمَاعَةً وَفُرَادًا، فرماتے ہیں کہ یہ نماز قصر ہوگی چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یعنی جو قتال اور جنگ ہو رہی ہے، خود آپ کے شہر میں ہو یا شہر سے باہر گئے ہو، حالت جماعت کی شکل میں ہو یا فرادہ ہو، نماز قصر ہوگی اگر خوف کا عالم ہے۔ وشروطها، صلاۃ خوف کے یہ 3 شرائط ہیں۔ وشروطها ثلاثة، الاول ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق الى قسمين، اگر مسلمانوں کے اندر اتنی کثرت ہو کہ وہ لوگ 2 حصوں میں بٹ سکتے ہوں کہ یقاوم کل قسم منہم العدو، کہ ہر ٹولہ دشمن کے ساتھ مقاومت کرے گا جب تک دوسرا ٹولہ نماز پڑھ لے۔ والثانی ان یکون فی العدو کثرۃ یحصل معها الخوف، اور دشمن کے گروہ میں بھی اتنی کثرت ہو کہ جن کی وجہ سے خوف کا عالم پیدا ہو۔ والثالث ان یکون العدو بخلاف جہت القبلہ، دشمن آپ کا جہت قبلہ کے برخلاف ہو،
کیونکہ اگر جہت قبلہ میں ہے تو آپ انہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. خب یہاں پر کسر نہ میقات. وَكَيْفِيَّتُهَا صلاۃ خوف کی کیفیت یہ ہے ان یصلی الامام بالاولی رکعتاً پہلے گروہ کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھے گا وَيَقِفُ فِي الثَّانِيَہ اور دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا. یعنی اتنی دیر رکے کہ یہ پہلا گروہ اپنی نماز کو تمام کرے تاہم کہ دوسرا گروہ ان کے بعد آئے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے. فرماتے ان یصلی الامام بالاولی پہلے گروہ کے ساتھ امام پڑھے گا رکعتاً ایک رکعت وَيَقِفُ فِي الثَّانِيَہ الحمدللہ اور دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا حتیٰ یتموا یہاں تک کہ پہلا گروہ اپنی نماز کو مکمل کرے ویسلموا اور سلام کہے فیجیء الباقون اور اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں فیصلی بہم الثانیہ پھر امام اس دوسرے گروہ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گا. وَيَقِفُ فِي التَّشَهُّدِ اور تشہد میں وقوف کرے گا کھڑا ہوگا یعنی رکے گا تشہد میں حتیٰ یلحقوہ یہاں تک کہ دوسرا گروہ یعنی وہ دوسری رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ تشہد میں ملاق ہو جائے. فَيُسَلِّمَ بِهِمْ پھر ان کے ساتھ مل کر سلام کہے گا. تمام شد. وَإِنْ كَانَتْ ثُلَاثِيَّةً آغا اگر نماز مغرب کی ہو تو صلی بالاولی رکعتان پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا وبالثانیۃ رکعتین اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو رکعتیں او بالعکس یا پہلے گروہ کے ساتھ دو رکعتیں اور دوسرے کے ساتھ ایک رکعت فرق نہیں پڑتا. وَيَجِبُ أَخْذُ السِّلَاحِ مَا لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ اگر نماز کے اندر نماز خوف میں ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں گے البتہ ما لم یمنع شیئا من الواجبات وہ ہتھیار ایسا نہ ہو جو واجبات سے اس کو روکے. مثلا ایسا ہتھیار نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ سجدہ ہی نہ کر پائے. نہ اگر ضرورت ہو تو فیؤخذ مع الضرورہ خوب اگر سلاح بہت زیادہ ضروری ہو اور ایسا سلاح ضروری ہو تو پھر ضرورت کے اعتبار سے اٹھائے گا مشکل نہیں ہے. وَصَلَاةُ شَدِيدِ الْخَوْفِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ اگر بہت زیادہ خوف ہے تو اس صورت میں نماز جیسے ممکن ہو ایسے ہوگی. واقفاً اگر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو پھر کھڑے ہو کر پڑھے او ماشیاً یا نہ اگر خوف اتنا ہے چلنا پڑتا ہے خوب چل کے نماز پڑھے گا. اور راکباً اگر نہ سواری کی حالت میں اس کو نماز پڑھنی ہے تو سواری کی حالت میں پڑھے گا. وَيَسْجُدُ عَلَىٰ قَرْبُوسِ سَرْجِهِ اگر سواری پر بیٹھا ہوا ہے تو جو سرج ہے یعنی گھوڑے کے اوپر جو آپ رکھتے ہیں خوب اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس پر سجدہ کرے گا. وَإِلَّا أَوْ مَعَ اگر وہاں پر بھی سجدہ نہیں کر پاتا تو پھر اشارے کے ساتھ سجدہ کرے گا. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِمَا أَمْكَنَ اگر جتنا ممکن ہو سکے اس اعتبار سے روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھے. وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِيمَاءِ اگر اشارے کے ساتھ بھی آگا نماز نہیں پڑھ سکتا اصلاً دشمن کے ساتھ گتھم گتھا ہے تو صلی بالتسبیح عوض کل رکعتین آگا ہر رکعت کے بدلے ایک تسبیح پڑھے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والموتحل والغریق یصلیان ایماءً اگر جو بندہ وحل کے اندر یعنی مٹی کے اندر پانی ہو اور ایسی اس کی حالت ہو جائے کہ انسان اس میں غرق ہو رہا ہو اسے کہتے ہیں موتحل. جو وحل کے اندر مٹی پانی والی ایسی چکنی ہے کہ اس میں اندر جا رہا ہے یا بندہ جو پانی میں غرق ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ اشارے سے نماز پڑھیں گے. ولا یکسران الا مع السفر او الخوف ان دونوں کی نماز قصر نہیں ہوگی مگر یہ کہ خوف ہو یا سفر میں ہو پھر یہ لوگ بھی نماز قصر پڑھیں گے. تمام شد. الباب الثامن فی صلاۃ المسافر صلاۃ مسافر کے بارے میں ہے آخری باب. اچھا صلاۃ مسافر کے بارے میں چند احکامات ہیں. اگر سفر کے اندر ہر 4 رکعتی نماز قصر ہوگی
البتہ اس کے اندر 5 شرائط ہیں، یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی بنے گی۔ شرط اول مسافت کا قصد ہو۔ اچھا مسافت کتنی ہے؟ 8 فرسخ، یا ایک ہی دن میں آنے جانے کی مسافت یعنی 4 فرسخ ہے، اسی ایک ہی دن میں 4 فرسخ سفر کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، مجموعاً 8 فرسخ بنے کہ 8 فرسخ تقریباً یہ جو بنتے ہیں 48 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی 4 فرسخ 24 کلومیٹر بنتے ہیں۔ خوب آگا شرط دوم یہ ہے کہ اس کا سفر ایسے نہ ہو کہ سفر کے دوران ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جس جگہ پر اس کی ملکیت ہو اور اس اپنی ملکیت والی جگہ پر 6 مہینے پہلے رہ چکا ہو، یعنی 6 مہینے رہ کر اس نے اس کو اپنا وطن بنا لیا ہو، نہ ہوگا ایسی جگہ سے درمیان میں نہ گزرے۔ یا مثلاً راستے میں ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس نے 10 روز کے قیام کا قصد کیا ہوا ہے، خوب تو اس صورت میں بھی نماز اس کی قصر نہیں ہوگی۔ شرط سوم یہ ہے کہ آگا اس کا سفر مباح ہو، خوب اس کا سفر گناہ کے لیے نہ ہو، مثلا سفر نہ کرے کہ کسی مومن کو قتل کرنا ہے، کسی مومن کا حق کھانا ہے، نہ، اگر سفر معصیت ہوگا تو نماز مکمل ہوگی۔ 4 آگا اس کا سفر اس کے حضر سے زیادہ نہ ہو، یعنی کثیر السفر نہ ہو، جیسے مثلاً ڈرائیور ہے بیچارہ آج کل کے زمانے میں، خوب ایسے لوگوں کی نماز بھی تمام ہوگی۔ خوب ضابطہ اس کثیر السفر کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 دن مکمل اپنے شہر میں نہیں رہتا، 10 دن میں حتماً اس نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ خوب شرط پنجم حد ترخص تک پہنچے۔ حد ترخص یعنی ایک ایسی جگہ جس جگہ سے معمولاً اس کے اپنے شہر کے در و دیوار اور اذان وغیرہ مخفی ہو جاتی ہے، وہاں پر قصر پڑے گا۔ دیکھیں عبارات کو، الباب الثامن فی صلاۃ المسافر، فرماتے ہیں کہ الباب الثامن 8واں باب فی صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے بیان میں، یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان، فرماتے ہیں کہ سفر میں ہر 4 رکعتی نماز سے 2 رکعتیں ساقط ہو جائیں گی۔ الباب الثامن فی صلاۃ المسافر، فرماتے ہیں کہ 8واں باب نماز مسافر کے بیان میں ہے۔ یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان، سفر کے اندر ہر 4 رکعتی نماز کی 2 رکعتیں ساقط ہوں گی، بشروط 5، 5 شرائط کی صورت میں۔ احدھا، شرط اول یہ ہے قصد المسافہ، یعنی شخص مسافت شرعی کا قصد رکھتا ہو، وہی یہ مسافت شرعی کیا ہے؟ یہ ہے وہی ثمانیۃ فراسخہ، یہ 8 فرسخ ہے کہ عرض کیا تقریباً 48 کلومیٹر بنتے ہیں۔ او 4 مع قصد العود فی یوم، یا 4 فرسخ سفر کرے لیکن اس کا ارادہ ہو کہ اسی دن واپس آئے گا، 4 اور 4 8 ہو جائیں گے۔ الثانی، شرط دوم، ان لا ينقطع سفرہ ببلد، اس کا سفر منقطع نہ ہو ایک ایسے گاؤں میں کہ لہو فیہ ملکن، جس بلد، شہر اور گاؤں کے اندر اس کی ملکیت ہے، مثلا گھر ہے، باغ ہے، کچھ بھی ہے، کہ قد استوطنہ 6 اشہر فصاعداً، کہ جس ملک کو اس نے اپنا وطن قرار دیا ہو اس طریقے سے کہ 6 مہینے وہاں پہ رکا ہے یا 6 مہینے سے زیادہ۔ وَلَوْ قَصَدَ الْمَسَافَةَ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهَا مَنْزِلٌ،
قصر فی طریقہ خاصتاً، اگر ایک بندہ مسافت کا قصد کرتا ہے 8 فرسخ، تو جہاں پر 8 فرسخ مکمل ہوتے وہاں پر اس کا گھر بھی ہے، درست ہے، تو کہتے ہیں راستے میں یہ نماز قصر پڑے گا۔ وَلَوْ قَصَدَ الْمَسَافَةَ، اگر مسافت شرعی کا قصد کرے یعنی 8 فرسخ کا، وَلَهُ، اور اس شخص کے لیے ہو، عَلَى رَأْسِهَا، اس مسافت کے رأس پر کیا ہو، منزلون، ایک گھر، تو قصر فی طریقہ خاصتاً، تو راستے میں یہ نماز قصر پڑے گا۔ الثالث اباحۃ السفر، اگر سفر بھی مباح ہو، فلو کان عاصیا بسفرہ، اگر اپنے سفر کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو، مثلا کسی کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا ہے، یا مثلا والدین کی رضایت کے بغیر نکلا ہے، خوب سفر معصیت ہے، لم یقصر، تو وہ اپنی نماز کو قصر نہیں کرے گا۔ الرابع شرط چہارم، ان لا یکون سفرہ اکثر من حضرہ، اس کا سفر اس کے حضر سے زیادہ نہ ہو، کل ملاح، ملاح کہتے ہیں سائق سفینہ، کشتی چلانے والا ناخدا، والمکاری، جو قافلے لے کر جاتا ہے، والراعی، جو ریوڑ لے کر جاتا ہے، جانوروں کو باہر لے کر جاتا ہے صحراؤں کے اندر گھاس پھوس چرانے کے لیے، والبدوی، صحرا کیا کہتے ہیں اس کو، جو بندے ایک جگہ پر رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ ان کا سامان ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کو بدوی کہتے ہیں، جہاں پر آب و نان دیکھا وہاں پر گھر بنا لیتے ایسے۔ والذی یدور فی تجارتہ، یا وہ تاجر کہ جو مختلف شہروں میں گھومتا ہے تجارت کے لیے۔ والضابط، ایک قانون کلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، من لا یقیم فی بلدہ 10 ایام، جو اپنے شہر میں مسلسل 10 دن نہیں رکتا، وہ کثیر السفر ہے۔ ولو اقام احد هؤلاء فی بلدہ او بلد غیرہ 10 ایام، اگر کثیر السفر اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں 10 دن رک جاتا ہے، تو قصر اذا خرج، جو اس کا پہلا سفر ہوگا اس میں نماز کو قصر کرے گا۔ الخامس شرط پنجم، ان یتوارا انہ جدران بلدے، حد ترخص تک پہنچاؤ، یعنی اس سے غائب ہو جائے اپنے شہر کے در و دیوار، او یخفا اذان و مصرے، یا اس پر مخفی ہو جائے اپنے شہر کی اذان۔ فلا یترخص قبل ذالک، غیاب جدران اور اذان سے پہلے یہ مرخص نہیں، آزاد نہیں ہے کہ نماز کو قصر پڑھے، حد ترخص تک پہنچے گا پھر ہی اس کو نماز قصر پڑھنی ہوگی۔ وَمَعَ حصول الشرائط یجب التقصیر، اگر شرائط مکمل ہو گئے تو نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے، سوائے 4 جگہوں کے، الا فی حرم اللہ، مسجد الحرام میں، وحرم رسول، مسجد الرسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ، و مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ میں، والحائر، یعنی حرم حسینی میں، علی ساکنہ السلام۔ خوب یہاں پر آزاد ہے، مرضی ہے، چاہے تو نماز قصر پڑھے، چاہے تو نماز تمام پڑھے، یہ 4 جگہ ایسی ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، ان 4 جگہوں پر یہ آزاد ہے، اختیار ہے اس کو، تمام شد۔ وَلَوْ أَتَمَّ فِي غَيْرِهَا عَمْدًا أَعَادَ، اگر ان 4 مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ پر نماز اپنی مرضی سے مکمل پڑھتا ہے، کہتے ہیں اس کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ والجاہل، لیکن وہ بندہ کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، لا یعید، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ والناسی یعید فی الوقت لا خارج، اگر ایک بندہ بھول گیا، مسئلے کا تو پتہ تھا لیکن بھول گیا
کہتے ہیں کہ اگر وقت ابھی تک باقی ہے تو نماز کو دوبارہ قصر پڑھے، اگر وقت نکل چکا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، تمام شد۔ وَلَوْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَصَّرَ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ، اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا، یہ سفر پہ نکلا، نماز نہیں پڑھی، خوب کہتے ہیں کہ اگر ابھی تک نماز کا وقت ہے اور یہ سفر میں تو نماز کو قصر پڑے گا۔ وَلَوْ دَخَلَ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَتَمَّ، آغا سفر میں تھا، خوب نماز کا وقت اس کو سفر میں داخل ہو گیا تھا لیکن ابھی شہر میں پہنچ گیا، نماز کا وقت ہے، نماز کو اپنے شہر میں تمام پڑے گا۔ وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ إِقَامَةَ 10 أَيَّامٍ أَتَمَّ، اگر مسافر ایک جگہ پر 10 دن رکنے کی نیت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو نماز تام پڑھنی پڑے گی، مکمل پڑے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ قَصَّرَ إِلَى 30 يَوْمًا ثُمَّ يُتِمُّ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر ایک بندہ ایک جگہ پہ رکا ہے لیکن مردد ہے، 10 دن کا قصد نہیں کرتا، کہتے ہیں 30 دنوں تک نماز قصر پڑھے گا، 30 دنوں کے بعد اس کو چاہیے کہ نماز کو مکمل پڑھے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا کتاب الصلاۃ تمام ہوا، اور انشاءاللہ جلسہ آئندہ سے کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔